اصل میں پتہ ہے بات کیا ہے؟ آج کا سبق اس کا ٹائٹل تھوڑا سا مختلف ہے کہ اس میں ہم نے آپ کو دو باتیں بتانی ہیں۔ ابھی تو آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے مکثرین کسے کہتے ہیں۔ مکثرین کے نام اور احادیث کی تعداد بتائیں۔ مکثرین سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں طبقہ کسے کہتے ہیں۔ اس کا ٹائٹل نہیں بنا ہوا، لیکن کوئی بات نہیں، آپ ویسے مجھ سے سیکھ لیں۔ جب آپ اصول حدیث پڑھیں گے تو آپ کو ایسے کچھ قوانین سننے کو ملیں گے پڑھنے کو، جس میں یہ لکھا ہوگا کہ اگر ایک طبقے میں راوی کی تعداد اتنی ہو اور فلانا طبقے میں راوی کی تعداد اتنی ہو تو وہ حدیث اس قسم کی ہوتی ہے اور اس کا یہ نام ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اگر طبقات کیا ہوتے ہیں، یعنی ادوار کیا ہوتے ہیں، یا راویوں کا گروپ کیا ہوتا ہے، تو پھر آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں طبقے سے کیا مراد ہے، طبقات سے کیا مراد ہے۔ دراصل جیسے مثال کے طور پہ اگر حدیث کی کوئی سند آپ پڑھتے ہیں تو سند کو پڑھتے 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 سب سے آخری نام کس کا ہوتا ہے؟ میں مرفوع حدیث کی بات کر رہا ہوں، جو مرفوع ہوتی ہے حدیثیں، جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قول فعل یا تقریر ہوتی ہے، تو اس کی سند میں سب سے آخری نام کس کا ہوتا ہے؟ آپ کہیں گے آبویسلی وہ صحابی کا نام ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وہ والی بات ہم تک کسی نہ کسی صحابی سے ہی پہنچی ہوتی ہے۔ تو یہ والا ایک طبقہ کہلاتا ہے، یہ صحابہ کرام کا ایک طبقہ ہے۔ ایک صحابی ہوں یا دو صحابی ہوں یا 200 صحابہ ہوں، تو بہرحال یہ ایک جماعت کہلائے گی۔ سند کے اب ہم کچھ پارٹس، سند کو پارٹس میں ڈیوائڈ کر رہے ہیں، سند کو کچھ حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ تو سند کا سب سے آخری والا حصہ تو بن رہا ہے صحابہ کرام کا۔ صحابہ کرام سے کس نے سن کر حدیث بیان کی؟ صحابہ کرام سے کون سنتا ہے حدیث؟ ان کے شاگرد، تو وہ بھی صحابہ کرام ہو سکتے ہیں۔ یہ سارے جتنے بھی ہیں ان کو ہم نے ایک طبقے میں رکھا، صحابہ کرام۔ اس کے بعد ان سے حدیث سننے والے کون ہوتے ہیں؟ تابعین۔ تابعین سے سننے والے ان کے شاگرد ہوں گے، وہ بھی تابعین ہوں گے، یا اس کے اور اگر آگے کے زمانے میں چلے جائیں تو پھر وہ تابعین نہیں ہوں گے، وہ ہوں گے تبع تابعین۔ پھر تبع تابعین سے حدیث کہاں تک جاتی ہے؟ وہ جو متاخرین ہیں، محدثین ہیں، شیوخ ہیں۔ یہ کچھ طبقات ہیں، اور ان طبقات کے اندر راویوں کی تعداد میٹر کرتی ہے، یہ یاد رکھیے گا، اور بہت زیادہ میٹر کرتی ہے۔ تو ایک نظر طبقات کو دیکھ لیتے ہیں کہ طبقہ ایسی جماعت کو کہتے ہیں جن کا تعلق ایک ہی دور سے ہو، دور، زمانہ، چاہے عمر اور زمانے کے لحاظ سے وہ ایک ہی دور کے ہوں کہ ان کی عمریں ایک ہی ہیں اور ان کا زمانہ ایک ہی ہو، ہاں، یا پھر اس لحاظ سے کہ ان کے اساتذہ ایک ہی ہوں، ایک ہی استاد کے شاگرد ہیں، اس لحاظ سے بھی ان کو ایک طبقے میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، ویسے تو 12 طبقات ہیں، کتنے؟ 12۔ 12 تو میں آپ کو نہیں پڑھانے لگا طبقات، ابھی آپ 12 طبقات سمجھ ہی نہیں پائیں گے جب تک کہ میں آپ کو 4 بنیادی طبقات نہ پڑھاؤں۔ بنیادی طور پر محدثین کے 4 طبقات ہیں، تو پھر 4 سمجھ لیں گے تو پھر اس کے بعد 12 طبقات آپ کو سمجھ میں آئیں گے نا۔ سب سے پہلا جو طبقہ ہے وہ صحابہ کرام کا ہے، طبقہ اولا کہلاتا ہے۔ طبقہ ثانیہ کہلاتا ہے تابعین کا۔ اب تابعی صحابہ کرام تو آپ جانتے ہیں ان کے نام، تابعین مثلاً، تاکہ جب ان تابعین کے نام وہاں پر آئے نا سندوں میں تو آپ فوراً پہچان لیں۔ تابعین مثلاً سعید بن المسیب، حسن بصری، محمد بن سیرین، امام زہری، امام قتادہ، اعمش، ابن جریح، رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ ایک مرتبہ پھر سن لیں اور آپ بھی پڑھ لیجئے گا۔ تابعین کے نام سعید بن المسیب، حسن بصری، محمد بن سیرین، امام زہری، امام قتادہ، امام اعمش، امام ابن جریح، رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ہو گئے یہ آپ نے، یہ بلکہ آپ یاد کر لیں۔ تابعین تو بہت سارے ہیں، لیکن تابعین کے نام 1 2 3 4 5 6 7، 7 نام آپ یاد کر لیں، اور اس سے بہت آپ کی زندگی پہ فرق پڑے گا۔ یہ جو آپ سبق پڑھتے ہیں نا میرے سامنے، یہ والا جو سبق ہے، اس سبق کو شروع کرنے سے پہلے اب جو اگلی ویڈیو آئے گی، اب تک تو آپ نے جیسے تیسے جہاں بیٹھے لیٹے آپ نے پڑھ لیا، دیکھ لیا،
یہ بہت روح پرور باتیں ہیں، ان کو بڑے ادب سے سننا ہے اور بڑے ادب سے سیکھنا ہے اصول حدیث۔ اب سے جب آپ اگلا سبق دیکھیں گے نا، تو آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں، سبق شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو پہلے پاز کر دیں، ادب سے بیٹھیں اور دعا کریں۔ ابھی سبق پڑھنا نہ شروع کریں، دیکھنا نہ شروع کریں، پہلے دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں، یاد کریں کہ آپ سے شاید کسی نے دعا کے لیے کہا ہو، اس کے لیے کریں جب آپ دعا مانگ لیں، کیونکہ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، کیونکہ ایک بہت نیک کام آپ کرنے کے لیے بیٹھ گئے ہیں، شیطان کو شکست شکست دے کر، شیطان کو ساری رکاوٹوں کو دور کر آخر کار آپ اصول حدیث پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں اور پہلے دعا کریں، اور جب آپ اپنی دعا مانگ لیں اس کے بعد آپ سبق شروع کریں۔ جب آپ کا سبق مکمل ہو جائے، آدھے گھنٹے کی ویڈیو تھی، آپ نے مکمل دیکھ لی، ریگارڈلیس یہ کہ کتنا سمجھ میں آیا، کتنا کم، کتنا زیادہ، اس کو چھوڑیں، لیکن کام تو آپ نے بہت بڑا کیا، کام تو آپ بہت بڑا کر گئے۔ بے شک اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے ہی کیا، انسان کی کیا مجال، لیکن سیکھ تو گئے آپ بہت بڑی چیز، اور بڑا اللہ رب العزت کو راضی کرنے والا، اللہ رب العزت کو خوش کر دینے والا کام آپ کر گئے۔ تو ویڈیو جب ختم ہو جائے اس کے بعد وہاں سے اٹھ مت جائیں، فوراً دعا کریں، قبولیت کی گھڑی ہے، اپنے لیے بھی مانگ لیں، میرے لیے بھی مانگ، مجھے میرے لیے بھی دعا کریں، چلو میرے لیے کریں نہ کریں، لیکن آپ سے اگر کسی نے دعا کے لیے کہا ہوا ہے ان کے لیے تو ضرور کریں۔ موقع کو غنیمت جانے، موقع کو ہاتھ سے جانے کیوں دیتے ہیں؟ آپ نے اگر یہ پڑھا ہے نا، سعید بن المسیب، حسن بصری، محمد بن سیرین، زہری، قتادہ، اعمش، ابن جرے وغیرہ، اور اس کے علاوہ بھی ہے نا، اس لیے کہا ہے رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین، یہ اس کو ہلکا مت جانے، یہ اللہ رب العزت کے بہت مقرب بندے ہیں، ان کا نام آپ کی زبان سے نکلنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، آپ نے میری آواز میں ان کے نام مبارک سنے، آپ کی سماعتوں تک پہنچے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ آگے چلیں، ویسے تابعین کے جو یہ طبقہ ہے دراصل، تو تابعین کے اس طبقے کو مزید 4 طبقات میں تقسیم کیا جاتا ہے، سب کیٹیگریز نہیں ہوتی، جیسے ایک کیٹیگری ہوتی ہے ٹاپ پہ، اس کی پھر مزید نیچے مزید سب کیٹیگریز ہوتی ہیں، اقسام کی اقسام ہوتی ہیں، اس طرح جا کے یہ ٹوٹل 12 طبقے بنتے ہیں، لیکن میں نے ابھی آپ کو اس کو ایک ہی طبقہ کاؤنٹ کر کے بتایا ہے۔ تیسرا طبقہ ہے جو طبقہ ثالثہ ہے، ثالثہ کا مطلب ہے تبع تابعین کا طبقہ۔ در چلیں، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اتنے خوبصورت خوبصورت نام ہمارے سامنے لکھے ہوئے آ گئے ہیں، اپنی زبان سے پڑھ بھی لیتے ہیں۔ کون ہے تبع تابعین؟ امام مالک، امام شافعی، امام ثوری، سفیان بن عیینہ، اسماعیل بن علیہ، یزید بن ہارون، ابو داؤد طیاسی، عبد الرزاق صنعانی وغیرہ، رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ اللہ تعالیٰ ان سب ناموں والے شخصیات پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائے، اور ان کے صدقے میں ہماری مغفرت فرمائے، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اصول حدیث، بلکہ اصول تفسیر، بلکہ اصول فقہ، اور فقہ کی جتنی بھی چیزیں ہیں، دین اسلام کے جتنے بھی علوم ہیں جن کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، اللہ تعالیٰ ان بزرگان دین کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان علوم میں ماہر کر دے، ان علوم کا سیکھنا ہم پر آسان فرما دے، جو جن لوگوں کو باتیں مشکل لگتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دل و دماغ کو اور سینے کو کشادہ فرما دے، تاکہ ان کو مشکل باتیں آسان لگنے لگیں انشاءاللہ عز و جل۔ بس محنت کرنی ہے، آپ نے اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا طبقہ اولا صحابہ کا، طبقہ ثانیہ تابعین کا، طبقہ ثالثہ تبع تابعین کا، اب آخری طبقہ، جی، طبقہ رابعہ تبع تابعین کے بعد کا طبقہ، بعد والے لوگ، بعد کے محدثین متاخرین، مثلا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ، مثلا امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، مثلا امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ، مثلا امام ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا اصول حدیث پڑھانے کی ترتیب اور سیکوینس کیا چل رہی ہے۔ ابھی تو ہم بزرگان دین سے، ان کے ناموں سے برکت حاصل کر رہے ہیں، اور برکت ہوگی انشاءاللہ، بڑی خوب برکت ہوگی۔
یہ جو چار طبقات میں نے آپ کو بتائے ہیں، تو محدثین کے امام امام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا نام لکھ لیجئے گا، 15 مرتبہ ان کا نام پڑھیں، امام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس کلاس کے بعد 15-20 مرتبہ ان کا نام اپنی زبان سے پڑھیے گا، امام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ انہوں نے محدثین کو 12 طبقات میں تقسیم کیا ہے، چار میں نہیں، ان چار کو اب کس طرح سے کیا ہے؟ صحابہ کرام کا تو ہو گیا ایک طبقہ، تابعین کے 4 طبقات، تبا تابعین کے کتنے؟ 6 طبقات، ٹوٹل کریں، صحابہ کرام کا ایک طبقہ، تابعین کے 4 طبقات، ٹوٹل ہو گئے 5، پھر تبا تابعین کے 6 طبقات، 5 اور 6 11، اور تبا تابعین کے بعد کے جو محدثین متاخرین ہیں ان کے ایک طبقے کو ملا لیں تو 11 اور ایک 12، 12 ہو گئے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جن 12 طبقات میں محدثین کرام کو، راویوں کو کیا ہے تقسیم، انشاءاللہ ایک دن ہم وہ بھی پڑھیں گے۔ اچھا، سبق کے اختتام پہ یہ جو مکسرین کی بات ہو رہی تھی وہ بھی دیکھ لیں۔ مکسرین صحابہ کرام کس کو کہتے ہیں؟ وہ صحابہ کرام جن سے کثیر تعداد میں احادیث مروی ہیں ان کو مکسرین صحابہ کہا جاتا ہے، اور وہ حضرات یہ وہ ہیں جن کی مرویات کی تعداد 2000 سے زائد ہے، وہ 6 ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جس طرح سے میں پڑھ رہا ہوں نا، جب یہ ویڈیو اینڈ ہو جائے تو آپ اس کو روک لیجئے گا اور اس مقام پر آئیے گا اور یہ سارے 6 کے 6 نام آپ ضرور پڑھیے گا، اور ایسے ہی پڑھیے گا جیسے میں ابھی پڑھ رہا ہوں، ابھی تو سن لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 5374 احادیث، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے 2630 احادیث، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 2540 احادیث، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے 2282 احادیث، حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 2210 احادیث، حضرت ابو سعید خدری رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکثرین صحابہ کرام میں سے ہے، کیونکہ انہوں نے جتنی احادیث روایت کی ہیں ان کی تعداد 2000 سے زیادہ ہے، اور قاعدہ یہ ہے محدثین کرام کا کہ جس سے بھی 2000 سے زیادہ حدیثیں ہوں ان کو وہ مکثرین میں شامل کرتے ہیں۔ تو ویسے تو ہم صحابہ کرام کو نام کو اس طرح سے یاد کرتے ہیں کہ 4 خلفائے راشدین ہوتے ہیں نا، سب سے بڑے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہو گئی پوری ایک کیٹیگری، یہ ان کے اس ایک کیٹیگری کا نام، یہ جو ایک کیٹیگری ہے اس میں 4 نام ہے، تو یہ چاروں صحابہ کرام جن کے میں نے ابھی آپ کو نام بتائے یہ خلفائے راشدین ہیں، یہ ہو گئی ایک کیٹیگری، ایک لحاظ سے یہ 4 ہیں۔ لیکن اگر میں آپ کو بتاؤں ایک اور بھی لحاظ سے ہوتا ہے، عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ کرام جن کو رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی، تو اب اگر آپ اس اینگل سے دیکھیں تو آپ جو نام بتائیں گے وہ 4 تو نہیں ہوں گے نا، وہ 10 ہوں گے پھر، ابھی سمجھ میں آ رہی بات؟ اور اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ ان تمام صحابہ کرام میں سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو ہم تک پہنچانے والا کام جو کیا، اس لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ ٹوٹل 6 نام ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت انس بن مالک، حضرت عائشہ صدیقہ، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اس کا بھی آپ شکر ادا کر لیں، ابھی شکر ادا کر لیں کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں صحابہ کرام کی اس کیٹیگری سے بھی ہمیں روشناس کروایا۔ اور پھر جو آپ کو دعا مانگنی ہے اپنے لیے بھی دعا کریں، میرے لیے بھی کریں، علماء کرام کے لیے کریں،
سبق کے لیے کریں، سینہ کشادہ ہونے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ایسے ایسے دعا کریں۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، ایسے دعا کریں۔ اللہم افتح علینا حکمتک، یا اللہ تعالیٰ یہ ساری حکمت ہم پہ واضح کر دے، کھول دے، ہیں جی، تاکہ ہم سیکھ سکیں انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالیٰ، میں بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس سفر میں، حصول علم دین کے اس سفر میں، آپ کو کامیابی عطا فرمائے، آپ کو سیکھنے میں آسانی فرمائے، ہمیں سکھانے میں آسانی فرمائے۔ چلیں۔